إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم ارزقني فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام ہی کے لیے حمد و ثنا، بزرگی و برتری سزاوار ہے، اس لیے کہ وہ تمام دنیا کائنات کی تخلیق میں بلا شرکت غیر تن تنہا یکتا اور یگانہ ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ گزشتہ خطبے میں باتیں چلی تھی کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ ساری قومیں اسلام اور مسلمان سے برسر پیکار کیوں رہتی ہے؟ باتیں کچھ حد تک آئی تھی۔ اس کا واحد سبب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ یہی وہ چیز ہے جس نے دنیا کے تمام قوموں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کر دیا، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر پیغمبر اور نبی کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ ان تمام قوموں نے اپنے اپنے مذاہب اور اپنے اپنے ادیان کی کتابوں میں خلط ملط کیا، گڑبڑی کی، خیانت کیا، اور اس عظیم سبق کو بھلا دیا
جس سبق کے لیے، جس دعوت کے لیے اللہ نے 1,00,000 سے زائد انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو نازل کیا تھا اور ان کی زبانی یہ پیغام دیا تھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے قوم والو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ سب کا پیغام یہی تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ قوم جب سرکشی اور بغاوت کے شکار ہوتی تو اللہ اپنے پیغمبر کا نزول فرماتا، پیغمبر کو مبعوث فرماتا اور یہ دعوت اس میں رائج کراتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آسمانی کتابوں میں یہ بھی پیغام دیتا رہا کہ آخر میں ایک رسول، ایک نبی آنے والا ہے جن کی خوبیاں یہ ہوں گی، جن کے کمالات یہ ہوں گے۔ اور بالخصوص تورات و انجیل میں، اور اس سے پہلے کے کئی خطبات میں میں نے یہ وضاحت کیا تھا کہ اگر ہندو دھرم کی کتابوں کو بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے آسمانی کتاب مان لیا جائے تو اس میں بھی نبی کی بعثت کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کتابوں میں بھی نبی کی بعثت کا، آخری نبی کی بعثت کا تذکرہ موجود ہے، اور اس سبق کو تمام قوموں نے بھلا دیا۔ پہلا سبق یہ بھلایا کہ ایک ہی اللہ کی عبادت، دوسرا سبق یہ بھلا دیا کہ آخر میں جو محمد رسول اللہ کی بعثت ہوگی ان کی رسالت کو کسی نہ کسی حال میں تمہیں ماننا ہی ہے، اور ان کی رسالت کو مانے بغیر کوئی بھی ہماری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم پیغام کو اور سبق کو ان تمام قوموں نے بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تمام قومیں برسر پیکار رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے خاندان بنو ہاشم کو، تمام مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں 3 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی، پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان چمڑوں کو، پتوں کو، چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، جنگل کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے، درخت کی چھال چھل چھل کے کھانے پر مجبور ہوئے۔ آخر وہ نوبت کیوں آئی؟ اس نوبت کے پیچھے ریزن کیا تھا، سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ عزیزان من، وجہ ایک ہی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی مکہ میں اجیرن ہو گئی، باپ بیٹے سے بچھڑ گئے، بیٹے باپ سے بچھڑ گئے، خاندان والے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوئے، خون کے پیاسے ہوئے، خون کے پیاسے ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تم ایک کون سی نئی دعوت لے کر کے آ گئے ہو، جبکہ ان کا بھی یہ دعویٰ تھا، ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم پر قائم ہیں۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید تھی، توحید کی دعوت تھی، اس دعوت کو بھلا دیا۔ میں نے گزشتہ خطبے میں یہ وضاحت کی تھی کہ وہاں مکے میں، بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں بت پرستی کا آغاز کیسے اور کہاں سے ہوا۔ بہر صورت یہی وہ دعوت ہے جس دعوت کے لیے صحابہ اکرام سولیہ پر لٹکے، جس دعوت کی وجہ سے معرکہ بدر پیش آیا، جس دعوت کو لے کر کے طائف والوں نے آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو خون آلود کر دیا، زخموں سے چور کر دیا، آپ کے جسم مبارک سے خون بہا، جوتیوں میں جمع، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، اگر آپ اجازت دیں تو اس طائف والے کو 2 پہاڑیوں کے بیچ مسل ڈالو۔ مگر سرور کونین نے کہا تھا نہیں،
نہیں نہیں، یہ نہ سمجھ ہے ان کی آنے والی نسل توحید کا اقراری ہوں گے۔ صحابہ کرام سولیہ پر رٹ کے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ مکے میں سولی پر چڑھا دیے گئے۔ صحابہ کرام کفار کی تلواروں سے شہید ہوئے۔ مارکہ بدر پیش آیا، مارکہ احد پیش آیا، غزوہ حنین پیش آیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان تمام کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ محمد ایک تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، بڑی عجیب و غریب دعوت ہے یہ۔ بلال کے جسموں کو چور چور کیا گیا بھاری پتھروں سے، سینے پہ رکھا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدہ سمیہ کی شہادت سے لے کر کے آج کی سرزمین فلسطین میں شہید ہونے والی عورت تک وجہ ایک ہی ہے، وہ دعوت اللہ، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، رسول اللہ کی رسالت۔ مگر آج کا مسلمان یہ نہیں سمجھ سکتا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ نے ہمارے دل میں ان کے دل اور ہمارے دل کو مختلف بنایا، بغض و عداوت ڈال دی۔ مگر جس رسول اللہ نے یہ دعوت جاری کی تھی، جن کے ذریعے سے دنیا کائنات تک یہ توحید کی دعوت پہنچی، اس دعوت کو یہ بھول گئے، جنہوں نے اپنے آخری وقت میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اس دعوت کو بھول گئے۔ آج گلی گلی تو چھوڑو، ہر گھر میں ایک مقبرہ کا فوٹو لگا ہوا ہے، اسی میں اگر بتیاں سلگ رہی ہے، اسی سے مرادیں مانگی جا رہی ہے، منتیں مانگی جا رہی ہے، حاجت روائی کی جا رہی ہے۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ روش کس کی ہے؟ یہ طرز عمل کس کا ہے؟ یہ یہودیوں کا ہے، نصرانیوں کا ہے۔ رب کے رسول نے کہا تھا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ یہ امت کہتی ہے کہ ہم توحید کے متوالے ہیں۔ توحید کے متوالے وہ تھے، توحید کے متوالیے وہ تھی کہ جن کے جسم اطہر کو دونوں ٹانگوں کو دو رسیوں سے باندھ کر دو اونٹ سے باندھ دیا گیا، نیزے اٹھا کے، برچیاں اٹھا کے شرمگاہ میں مار دی گئی اور جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی کہا اے درندوں، اے کفار، میں وہ دیکھ رہی ہوں جو تم کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ توحید کے خاطر اپنے جسموں کو جو ٹکڑے کروائے، اصل توحید وہ تھی۔ توحید یہ نہیں ہے کہ جہاں ہرا کپڑا ملے وہی سر جھکا دو، وہی اگربتیاں جلا دو، وہی مٹھائیاں چلا دو اور کہو کہ یہ توحید ہے۔ لعنت ہے ایسی توحید پر، ایسی توحید پر اللہ نے لعنت کی ہے، اس کے رسول نے لعنت کی ہے کہ یہ توحید ہے ہی نہیں ہے۔ توحید تو اللہ کی ذات، صفات، تمام معاملات میں اللہ کو ایک اکیلا تنہا جاننا ہے۔ مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، سب کچھ وہی ہے، پھر کیوں در بدر ادھر ادھر بھٹکتے ہو؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہ پیغام ہم بھول گئے، اسی لیے تو آج آستانے درگاہ مزار آباد ہے اور مسجدیں برباد ہیں، مسجدیں ویران، اور جہاں دن رات فحشکاری، بے حیائی، گندگی، شرک، کفر، ضلالت، گمراہی کی دعوت دی جا رہی ہے، وہاں کیا نوجوان لڑکے، کیا لڑکیاں اور کیا بے پردگیاں، بے حیائیاں، زناکاریاں، فحشکاریاں، ساری چیزوں کی دعوت ہو رہی ہے اور مزے اڑا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم توحید ہیں، ہم نبی والے، ہم علی والے، ہم حسین والے۔ ارے علی تو وہ تھا کہ خیبر میں یہودیوں کے پر خدشے اڑائے اور قلعہ خیبر میں علم اسلام کو بلند کیا۔ کہتے ہو کہ علی والے ہم ہیں، حسین والے وہ ہیں۔ حسین کے نانا کی وہ دعوت تھی، حسین کے بابا کی وہ دعوت تھی کہ یہودیوں کو بھی اور کفار کے بھی پر خدشے اڑائے۔ آج میں نے ایک پوسٹر میں دیکھا
یہودیوں کا پوسٹر میں خیبر لکھا ہوا ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں خیبر کو. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں یہ خیبر کس پرندے کا نام ہے. ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں گے خیبر کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی. مسلمانوں کو ہی پتہ نہیں. مگر آج بھی یہود اس بات کو بھولا نہیں ہے. 1400 سال کا عرصہ دراز گزر گیا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. انہیں تو غزوہ بدر اور غزوہ احد کا بھی پتہ نہیں ہے. میں کسی سے پوچھنے نہیں جا رہا ہوں, یہ مت سوچو کبھی میں کسی کو پوچھ دوں. ایسے عام خطاب رہتا تو میں پوچھ ہی دیتا تھا, مگر اب اپنے آپ سے پوچھو غزوہ بدر کیا ہے, معرکہ کب پیش آیا, یہ کس پرندے کا نام ہے, احد کس پرندے کا نام ہے, احزاب کس پرندے کا نام ہے, غزوہ خیبر کس پرندے کا نام ہے, فتح مکہ کس پرندے کا نام ہے. یہ اپنے آپ سے پوچھو, ابھی نہیں بعد میں جا کے پوچھ لینا, تب پتا چلے گا. یہود جس کو آج سے 1400 سال پہلے ان کی سرکشی, بغاوت, ان کی سازش اور ان کے خرافات, ان کی بددیانتی خیانت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلت اور رسوائی ان پر ڈال دی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا قتل عام کروایا. مگر آج سے 1400 سال پہلے ہوا وہ بھولا نہیں ہے, مسلمان کو پتہ ہی نہیں. علی تو وہ تھے جس نے اللہ کی وحدانیت کے خاطر بڑے بڑے سورماؤں کو زیر شمشیر کیا, تہہ دیکھ کر دیا, اللہ کی توحید کے خاطر, اللہ کی توحید کے خاطر. مگر آج شرک کی دعوت دینے والے کٹ ملے, اللہ کی توحید میں خیانت کرنے والے غدار مولوی آج ان کے پیچھے لگ کر کے نعرے بازیاں اور طرح طرح کے حفوات اور بکواس بکنے میں کوئی ہم کمی نہیں کرتے. امت کے جیالو, اللہ کی توحید ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کی مشارکت نہیں ہے. آج جو مولوی اس کی دعوت دیتا ہے اور اس کے پیچھے تم بھی نعرے لگا کے ان کی تائید کرتے ہو تو یاد رکھو تم توحید کی راہ سے بھٹک چکے ہو. اور یہی توحید ہے جس کی وجہ سے اتنے مارکے ہوئے اور اتنے مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی تاکہ اس توحید کی صدائے خوشنما دنیا کے ہر کونے تک, ہر آخری سرحد تک پہنچ جائے. اسی لیے قربانیاں دی تھی صحابہ نے, اسلاف نے, بزرگوں نے. مگر اس توحید میں ہم نے خیانت کیا, رسالت میں ہم نے خیانت کیا. میں نے کیا کہا, یہ قبر پرستی, یہ فوٹو پرستی, یہ کن کا کام ہے, کن کی روش ہے؟ یہود و نصارہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی. اور آج وہی یہود و نصارہ ہماری قوم کے جیالوں کو, ہماری قوم کی بیٹیوں کو, ہماری قوم کے بچوں کو مار رہے. مگر پھر بھی یہ کہ ہم ان کے طرز عمل پر ابھی دیکھو, ابھی ایک ویڈیو کل ہی دیکھ رہا تھا, ہمارے کسی تبلیغی بھائی نے شیئر کیا کہ بھائی یہاں دیکھو, ابھی 10-15 دن پہلے ایک گھوڑا مرا تھا, اب اس گھوڑے کو گڑھا کھود کے دفن کر دیا اور اس میں ہری ہری چادریں اور پھول چڑھا دی. اب کچھ دن بعد وہی گھوڑا شاہ بہت بڑا اللہ کا ولی اور اللہ کی طاقت اس میں حلول ہو جائے گی اور وہ لوگوں کو بیٹا بھی دیں گے, اولادیں بھی دیں گے, ان کی مرادیں بھی پوری کریں گے, حاجت روائی بھی کریں گے, مشکل کشائی بھی کریں گے. یہ قوم اندھی ہو چکی ہے, اس قوم کے پاس نہ علم ہے نہ قرآن ہے. ارے قرآن پڑھو, کفار کی سرکشیوں, یہود کی سازشوں کا پردہ فاش کرے گا قرآن, تب تمہیں پتا چلے گا کیسی سازشوں سے اس قوم میں اس طرح کی شیطانیت اور دجل و مکر و فریب کو داخل کیا گیا, تمہیں پتا چلے گا. مگر قرآن ہم پڑھتے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, قرآن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ والوں. بہر صورت یہ کام یہود و نصارہ کا ہے اور یہود و نصارہ کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے آخری وقت میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قوموں پر لعنت کی, اور خاص یہ نام لے کر کے کہ یہ لوگ اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں, یعنی ان کی قبروں کو مزار بنا لیتے ہیں, درگاہ بنا لیتے ہیں, اور وہیں نماز پڑھتے وہیں سجدے کرتے. یہود سے بھی وہی دشمنی, رسول اللہ کی رسالت سے دشمنی, اللہ کی توحید سے دشمنی.
اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ألا يؤفكون. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہودیوں کے عقیدے کا تذکرہ فرمایا کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، بس یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے حفوات ہیں، یہ ان کے بکواس ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے جو کافر تھے انہی کافروں کی باتوں کو یہ بھی نقل کر رہے ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان ذلیلوں نے بھی اپنے سے پہلے کے کافروں کی باتیں نقل کی ہے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ اس قوم کو غارت کرے، قتل کرے، ذلیل کرے، تباہ و برباد کرے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون. پھر فرمایا یہ آیت کریمہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں، اپنے عبادت گزار لوگوں اور رہبان اور احبار کو، درویشوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا. کئی مرتبہ یہ آیت کریمہ کی تفسیر ہم نے کی ہے. عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ آیت کریمہ کی جب تلاوت آپ نے ہمارے سامنے فرمائی تو میں نے فوراً ٹوک لیا کہ اللہ کے رسول یہود و نصارہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، اپنے مولویوں کو، درویشوں کو تو یہ نہیں مانتے ہیں خدا، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا ان کے مولوی جو چیز حلال کر دیتے حلال نہیں مانتے، جس چیز کو حرام کر دیتے حرام نہیں مانتے؟ ایک بات بول دیتے نعرے پر نعرے لگائے جاتے ہیں. اور وہی بیماری آج ہماری اس قوم میں آئی ہوئی ہے، وہی بیماری اس قوم میں آئی ہوئی ہے. یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو معبود مانا تھا. معبود کی علت یہ تھی، وجہ یہ تھی، سبب یہ تھا کہ انہوں نے مولویوں کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے مان لیا تھا، آنکھ بند کر کے. اس قوم میں بھی وہی بات، ایک مولوی کہہ رہا ہے غوث نے یہ فرما دیا، غوث نے دنیا الٹا دیا، غوث وہاں سے اٹھ کے آ گیا تو ایسا کر دیا. کیا بات ہے، کیا بات، یہ یہاں اچھل رہا، الو کو پٹھا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، ایک دم جاہل، کچھ بھی پتہ نہیں. انہوں نے بھی اپنے ان مولویوں کو، پگڑی والوں کو، جبے خبے والوں کو معبود بنا لیا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں درویشوں کے ساتھ ایسا کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم، مگر انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. اے مشرکو، تم جو شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تم جان لو، کان کھول کے سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شرک سے بیزار ہے. یہ تم اپنے ولیوں کے ساتھ قیامت کے دن آؤ گے، جھوٹے گھوڑوں اور کتوں کے جن مزاروں کو تم پوجتے ہو ان کے ساتھ قیامت کے دن آؤ گے، اللہ ذلیل و رسوا کر کے تمہیں جہنم میں ڈال دے. کفار کا یہ، دشمن اسلام کا یہ ہدف ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اے توحید کے جیالو، اے سنت کے متوالو، اللہ کی توحید کو پہچانو، رسول اللہ کی سنت کو پہچانو، خود بھی اس پر عمل کرو اور دنیا والوں کے سامنے پیش کرو کہ اللہ کی وحدانیت یہ ہے اور اللہ کی توحید کے متوالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے جیالے یہ ہیں. تو دنیا تک تمہارا پیغام پہنچے گا، دنیا مانے گی کہ اسلام یہ ہے. نہیں تو آج جس طریقے سے یہود و نصارہ کی روش پر چلتے ہوئے قبر پرستی، پیر پرستی، شخصیت پرستی، مزار پرستی، درگاہ پرستی، فوٹو پرستی، تصویر پرستی اور چادر پرستی کا سلسلہ جاری ہے، یقین جانو خدا کی قسم قیامت کے دن تم بھی انہی ذلیلوں کے لائن میں کھڑے ہو کر کے جہنم میں چلے جاؤ گے. اللہ کہتے ہیں یہ ہمارے نور کو بجھا نہیں سکتے، ان کی یہ کوشش ہے کہ اپنے پھونکوں سے بجھا دیں. ساری دنیا یہی، کم سے کم اتنا تو سمجھو کہ یہ کسی غیر کا طریقہ کار ہے، کسی غیر کا، اسی غیر کا آج بڑے دھڑلے کے ساتھ
ایک دو وقت کی نماز پڑھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، ضلالت و گمراہی میں بھی پڑے رہتے ہیں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہے باقاعدہ ایسے ایسے گدھے اور ذلیل پڑے ہوئے دنیا میں کہ جنت کی ٹکٹیں بانٹتے اپنے اپنے اسٹیجوں اور اپنے اپنے درگاہوں۔ ارے یہود بھی کہا کرتے تھے، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم یہود کیا کہتے تھے؟ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تم بھی یہی کہتے ہو دو وقت کی نماز پڑھ کے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی معصیت، ایک بات ذہن نشین کر لو، دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک انسان کسی چیز کا دعویٰ کر لے، محض دعوے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر دعویٰ ثابت کرنا ہے تو عمل کر کے بتلانا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال دے دوں، ابھی تازہ ترین مثال، جیسے فلسطین میں بھی لڑائی چل رہی ہے، اور جب زوروں پر تھی بہت سارے ملکوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اڑا دیں گے، برباد کر دیں گے، اسرائیل کو نقشے سے مٹا دیں گے۔ آپ نے کیا کہا؟ کیا بھونک رہے ہو؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کیا بھونک رہے ہو، کچھ کر کے بتاؤ تو ہم سمجھے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، صرف پکارنے سے چلانے سے نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے ہیں، کہ جنت ہماری وراثت کی چیزیں ہم لے لیں گے۔ نہ عمل کر کے بتانا پڑے گا، تمہیں عمل کر کے پریکٹیکل بتانا پڑے گا کہ ہم محبت کر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے، اے یہودیوں، تم بڑے دعوے کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کی، بڑے دعوے کرتے ہو، کرو دعوے۔ آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے دوست ہو، روئے زمین پر تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو مرنا چاہو تو، کیونکہ جب تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ جب اللہ ہمارا دوست ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو بھائی ہم جب اللہ کے گھر جائیں گے تو اللہ لات مار کے جوتے مار کے تو بھگائے گا نہیں۔ اگر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا نا قالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ نے کیا کہا؟ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء۔ کہیے نا ان کو کہ جب تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ تم سے پیار کرتا ہے، تو پھر تمہارے گناہوں کی سزا اللہ کیوں دیتا ہے؟ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو پیدا کیا ہے، تم انسان ہو، انسان اللہ کا کوئی بیٹا ووٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ جھوٹے بکواس ہے جو تم کر رہے ہو۔ بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اور زمین و آسمان کے جتنی بھی بادشاہت ہے سب اللہ کی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اسی کی طرف تمہیں جانا ہے، اللہ کے بیٹے کہہ کے، اللہ کے پیارے اور چہیتے کہہ کے تم یہاں بچ نہیں سکتے ہو۔ بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو مر کے بتاؤ مجھے، موت کی تمنا کرو۔ نہیں کریں گے یہ موت کی تمنا، اللہ نے کیا کہا؟ یہ موت کی تمنا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے جو پورے بیک گراؤنڈ ہے، ان کی جو زندگی کے جو کھاتے ہیں پورے کے پورے سیاہ ہیں، پورے کے پورے بددیانتی، خیانت، شیطانیت، دجل، مکر و فریب سے بھرے۔ یہی وہ قوم ہے ذلیل جس نے کہا تھا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کو قرض دو، ہے صدقہ کرو، خیرات کرو، تو اس ذلیل قوم نے کہا تھا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کیا کہا؟ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کنجوس ہے، اللہ کنجوس ہے، اللہ بھکاری ہے، اللہ فقیر ہے، اسی لیے اللہ خیرات مانگ رہا ہے۔ ہم مالدار ہیں انہوں نے کہا تھا،
اللہ نے کیا کہا؟ غلت ایدیہم، اے ذلیلو تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا، جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی لعنت کر دی ہے. اور اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اے نبی کہہ دیجئے اے ذلیلو اللہ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ سخی ہے، اللہ فیاض ہے، اللہ بے پناہ دیتا ہے، اللہ وہاب ہے، اللہ داتا ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ فتح ہے. جب وہ دیتا ہے تو خزانے کی منہ کھول دیتا ہے، خزانے کا سرا کھول دیتا ہے کہ لوٹ لو. بے پناہ دیتا ہے. تمہارا ہاتھ بندھا ہوا ہے. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. تم پر تو لعنت ہو چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ، یہ ذلیل قوم، یہ جو آپ کے اوپر دین نازل کیا جا رہا ہے، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے صرف اور صرف یہ سرکشی میں آگے بڑھیں. ایک بات اور، آخری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو جنگ بدر سے لے کر کے سطح فلسطین تک آج جو شہداء ہو رہے ہیں، شہادت کے درجے پر فائز ہو رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان تمام لڑائیوں کی ایک ہی وجہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ عجیب بات ہے کہ یہود بھی امام الموحدین کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. کتنی بڑی بددیانتی، کتنی بڑی خیانت. کفار عرب مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے، اگر تم ابراہیم کو مانتے ہوتے تو تم کبھی شرک نہیں کرتے، تم ابراہیم کو مانتے ہوتے تو رسول اللہ کی رسالت میں خیانت نہیں کرتے. یہودیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں نبی آنے والا تھا، شام میں نبی کا ظہور ہونے والا تھا، مگر بنی اسماعیل میں آ گیا، اس لیے ہم ان کی نبوت کو نہیں مانتے. اللہ نے کیا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ اسی طرح نبی کو پہچانتے جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک جماعت ذلیل ایسے ہیں جو حق کو چھپانے والی جماعت ہے، حق کو چھپانے والی جماعت ہے. یا اپنے بیٹوں کی طرح نبی کی نبوت کو بھی پہچان. ارے کیوں نہ پہچانے جن کی کتاب میں محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ بشارت دی گئی ہو، لیکن بغض و عناد کی وجہ سے، اسی بغض و عناد کی وجہ سے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے ہم نے ان کے درمیان بغض و عناد ڈال دیا ہے. اسی عناد کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جبریل کے بارے میں کہا کہ نبوت بنی اسرائیل میں لانا تھا، جبریل نے خیانت کر کے بنی اسماعیل میں لے جا کے محمد کو دے دیا، نعوذ باللہ. اسی لیے ان کی دشمنی ہے جبریل سے، جبرائیل سے یہود دشمنی کرتے ہیں. یہ خائن، یہ غدار قوم. بہر صورت تو ان کا بھی کہنا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں پہلے پارے ہی میں کیا. بہرحال قصہ مختصر، کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہود ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہوتے، مشرکین ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہوتے، تو مشرکین یہ نہ کہتے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. مشرکین نے ادھر کیا کہا کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ابراہیم کے دین پر رہتے ہوئے کوئی یہ کیوں کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے عقیدے میں فتور، اللہ کی وحدانیت میں خیانت. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ذلیلوں کو پوچھو تو ذرا، کیا جب اللہ بیٹی پیدا کر رہا تھا، نعوذ باللہ فرشتوں کو بیٹی بنا رہا تھا، یہ تو اللہ کے وہ پاک باز بندے جن کی عبادت، جو اللہ کی عبادت میں دن و رات لگے رہتے ہیں، کیا یہ اس وقت موجود تھے جب میں اس کی تخلیق کر رہا تھا؟ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ نے کہا نہ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ ہی مشرکین. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. جتنے بھی یہود و نصارہ مشرکین، یہ جتنے بھی باطل ہیں،
یہ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری نسبت ابراہیم کی طرف ہے، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک سیدھا سادہ مسلمان ہے جو یکسو ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، نہ اللہ کی ذات میں نہ صفات میں کسی بھی طریقے سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، قصہ مختصر، یہ توحید ہے، اور آج تک جتنے بھی لڑائیاں ہو رہی ہے اسی توحید کے لیے، لہٰذا توحید کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، رسالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسے جان کر اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور وہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا۔ جب اس قوم نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کو مانا، اس پر عمل کیا، ثابت کیا کہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے یہ ثابت کر دیا، رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہوئے ثابت کر دیا، تو دنیا نے دیکھا روئے زمین پر اسلام کا بول بالا تھا، اور صدیوں صدیوں تک اسلام کی حکومت رہی، مگر ذلت و نقمت اور رسوائی کی وجہ ہے کہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کو ہم نے ذلیل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم جیسے نااہل لوگوں کو توحید سمجھنے اور رسول اللہ کی رسالت کو سمجھ کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توحید و سنت پر کاربند فرما، ہر طرح کے شرک و ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك